السلام علیکم انکل. جی وعلیکم السلام جناب. اللہ یاری صاحب. یا علی اللہ مدد. یا علی مدد، یا علی مدد. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. بڑے دنوں سے جناب کوشش کر رہا تھا آپ سے رابطہ کرنے کا، لیکن رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. ہاں، آپ کی تو بڑی اللہ کا مہربانی شکر چاہیے. ہے آج بڑا آپ نے لیٹ کروایا، 1 بجنے والا ہے رات کا. بس یہ ٹھیک آپریٹر ہے کو جی. ڈانٹنا. جی اس پروگرام کے بعد آپریٹر کو کال کر کے ان کو خوب ڈانٹیں. ٹھیک ہے؟ ان کا نہیں قصور ہے. نہیں، آپ کو لیٹ کروا دیا. آپریٹر صاحب کا قصور نہیں ہے. بعض کا آپ فضول لوگوں کے ساتھ پھنسے رہتے ہیں بڑی دیر، اور ٹائم ضائع ہوتا رہتا ہے. وہ بات کوئی ان کی ہوتی نہیں ہے. وہ ایک مولوی صاحب آتے ہیں آپ کے پاس، علی صاحب، وہ بات اب کرنے جو سے ہے نا، پہلے کہتے ہیں جی میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں مناظرہ کرنے نہیں آیا ہوں. ایسے وہ الٹے پلٹے سوال کرتا ہے، ہوں، ٹائم ضائع کرتا رہتا ہوں، ہے. اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے. بالکل صحیح ہے، جناب بالکل میرے صحیح 1-2 سوال ہیں آپ سے، جو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے صدقے میں ہمیں شیعہ بنایا. اہل سنت فیملی سے تھا میں. تو یہ فیضان پنجتن پاک ہے، یہ فیضان اہل بیت ہے. تو ایک تو میرا سوال ہے جو میرے ذہن میں کھٹکتا ہے، وہ ہے اپنا ہومس کے حوالے سے، کہ میں ایک خمس. گورنمنٹ امپلائی ہوں. گورنمنٹ ہومس کے حوالے سے، تو جو گورنمنٹ کی ملازمت بندہ کرتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، اپنا گھر چلاتا ہے، اس کے اوپر تو ہومس کے احکام وارد نہیں ہوتے. تو کیا کرتا ہے؟ گورنمنٹ امپلائی ہوں میں، گورنمنٹ سے ہوں، تنخواہ لیتا ہوں مہینے کی، جی سر. سیلری آتی ہے میری مہینے بعد. ہوں، تو جی جی. اس پہ تو خمس کے احکام نہیں لاگو ہوتے. کیا دیکھیں، حکم ہے؟ خمس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، بہت جی ساری احادیث میں ہے کہ وہ اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کی آمدنی کہاں سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو بھی شخص گورنمنٹ میں کام کرتا ہے، گورنمنٹ میں یہ جان لو، جو بھی لوگ گورنمنٹ میں کام کرتے ہیں، یہ کام حرام ہے، لیکن اس کا ایک کفارہ ہے. کوئی بھی گورنمنٹ، حکومت پاکستان ہے یا حکومت ہند ہے، اس کے لیے کام کرنا حرام ہے، لیکن اس کا ایک کفارہ ہے. اس کے بغیر آپ کا کام حرام ہے. وہ یہ ہے کہ شیعوں کی خدمت کرنا. تو جو بھی آدمی گورنمنٹ میں کام کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے، جس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے وہاں پہ شیعوں کی خدمت کرے. جو بھی شیعہ آتا ہے یا وہاں پہ شیعہ آپ کے پاس کوئی، یا آپ شیعوں کے پاس جاتے ہیں کام کے سلسلے میں، ان کی خدمت کرنا اور ان کی مشکلات کو رفع کرنا یہ واجب ہے. اگر یہ نہیں کیا تو پھر آپ کا سب کچھ حرام ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات، جو دیکھیں، یہ گورنمنٹ امپلائی سے فرق نہیں پڑتا. انسان کے پاس جو آمدنی آتی ہے نا، اگر امام علیہ السلام یہاں پہ حاضر ہوتے، ان کی حکومت ہوتی، تو ان کو خمس دینا واجب ہوتا. اگر سال میں انسان کی درآمد میں کچھ بچت ہے، اگر امام علیہ السلام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں، لیکن اب ہم غیبت میں ہیں تو ہمارے پاس احادیث بہت ساری ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے خمس کو معاف کیا ہے. بعض احادیث میں ہے کہ خمس واجب بھی ہے. تو یہ احادیث میں آپس میں اختلاف ہے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب احادیث میں اختلاف ہو تو آپ کسی بھی ان پہ سے کسی بھی پہ عمل کر سکتے ہیں. اب لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ خمس اگر دیں تو بہتر ہے، افضل ہے. نہ دیں تو کہہ دیں کہ بھئی امام علیہ السلام نے جب حلال کیا تو دینے کی کیا ضرورت ہے. اگر کوئی یہ کہنا بھی چاہے، اس کے لیے بھی چھٹی ہے، اس کے لیے بھی عذر ہے، ایک بہانہ ہے. جو شخص چاہے گورنمنٹ امپلائی ہو یا بزنس مین ہے، اگر اس کے پاس پیسے آتے ہیں، اگر وہ خمس دینا چاہے، سال میں اگر بچت ہوتی ہے تو اس کا ایک پانچواں اس کا خمس بنے گا. اوکے، تھینک یو سر. یہ حلال حرام کا کلاس نہیں یہاں پر. یہاں پہ کلاس ہے جماعت عمریہ کے ساتھ، لیکن میں نے آپ کو احترام میں خمس کے مسائل جی بتا دیے. ہاں، تھینک یو سر. شیو جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف